بھارت کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ایک اور اوچھی حرکت، پاکستان سے تمام اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد پر پابندی لگا دی۔ انڈیا نے پاکستانی بحری جہازوں کے اپنے سمندری حدود سے گزرنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ڈاک اور پارسلز کی ترسیل بھی معطل کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس حکم نامے کا اطلاق فضائی اور زمینی دونوں راستوں کے ذریعے پہنچائے جانے والے پارسلز اور ڈاک پر ہوگا۔ دوسری جانب بھارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ہر قسم کی اشیاء کی درآمد پر پابندی قومی مفاد میں لگائی گئی ہے۔ اس سے پہلے سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر بند کیا گیا اور پھر طبی بنیادوں پر علاج کے لیے بھارت میں موجود تمام پاکستانیوں اور سفارتی عملے کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا، بھارت ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے سفیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مذموم کوشش ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے ابھی تک پہلگام واقعے کے پس پردہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ پاکستان ایسی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا اور اگر ترکیہ اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں بی جے پی اور کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ کانگریس رہنما مشرقی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ نے بالاکوٹ سرجیکل سٹرائکس کا ثبوت طلب کر لیا۔ سردار چرنجیت سنگھ نے کہا کہ آج تک بالاکوٹ سرجیکل سٹرائکس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پاکستان میں کہاں حملے ہوئے، کہاں لوگ مارے گئے۔ بی جے پی نے جوابی کارروائی کے طور پر کانگریس ورکنگ کمیٹی کو پاکستان ورکنگ کمیٹی قرار دے دیا۔ بی جے پی کے قومی ترجمان شاہ نواز حسین نے کانگریس کو پاکستان پرست پارٹی کہہ دیا۔ بھارت نے حملہ کیا تو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اقدام کریں۔ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے صدر ٹرمپ کو پیغام دے دیا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔ ہم خطے میں عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم ایک پرامن پڑوس چاہتے ہیں۔ یورپی یونین کا پاکستان اور بھارت پر خطے میں امن برقرار رکھنے، بات چیت آگے بڑھانے پر زور۔ سوئٹزرلینڈ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یونان نے بھی پہلگام واقعے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کی تجویز کا اعادہ کیا۔ سربراہ خارجہ امور یورپی یونین کاجا کلاس نے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور صورتحال میں بہتری کے لیے بات چیت آگے بڑھائیں۔ انڈیا کو ایک اور شرمندگی کا سامنا، آئی ایم ایف نے پاکستانی امداد روکنے کا بھارتی مطالبہ نظر انداز کر دیا۔ نمائندہ آئی ایم ایف نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو اپنے شیڈول کے مطابق ہی ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کی درخواست پر بھی غور ہوگا۔ ہم دوسرے ممالک کے خدشات پر تبصرہ نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستانی وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو مجموعی طور پر 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف سے امریکہ کے پولیٹیکل مشن کے وزیر اور کمیشن کے قائم مقام ڈپٹی ہیڈ نے ملاقات کی، جس کے دوران امریکی عہدیداروں کو عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کے خلاف مبینہ جعلی مقدمات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطابق ملاقات میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کے بے بنیاد الزامات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ بیرسٹر سیف نے مودی کے جنگی جنون کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفد نے امریکہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ بے گھر افراد کے لیے پنجاب میں ہر روز 300 گھر بننے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ اسکیم کے تحت پنجاب کے 19 اضلاع میں 23 ہاؤسنگ اسکیموں میں 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ منصوبے میں بے گھر شہریوں کو 3 مرلے کے پلاٹ مفت دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں جہلم پتو کی، مامو کاجن، لودھرا، رینالہ خرد میں مفت پلاٹ دیے جا رہے ہیں۔ ملک میں ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کے اثرات شدید ہو گئے، جس کے نتیجے میں رواں سال اپریل کا مہینہ ملک کی تاریخ کے گرم ترین مہینوں میں شامل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اپریل 2025 ملک کے 65 سالہ موسمیاتی ریکارڈ میں دوسرا گرم ترین مہینہ ثابت ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل کے دوران درجہ حرارت اوسطاً معمول سے 3.37 ڈگری سینٹی گریڈ زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کا سب سے گرم دن 17 اپریل کو شہید بے نظیر آباد میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔
थाई लैंड में होने वाले पाक भारत बॉक्सिंग मुकाबले में पाकिस्तानी बॉक्सर ने अपने भारतीय हरीफ को चित कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने रवायती हरीफ भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बाबा को पिछाड़ दिया। शहीर आफरीदी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए चौथे राउंड में भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। तीसरे राउंड में ही भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बाबा लड़खड़ा गए और चौथे राउंड में शिकस्त खा गए, जबकि चौथे राउंड में रेफरी ने भारतीय बॉक्सर को मजीद खेलने से रोक दिया।